ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمزة أسد الله وأسد الله غالب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي في جميع كلامنا. بزرگوں اور دوستوں اور نوجوانان ملت قابل قدر، اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رات کو یہ ایمان کے گھر میں بچا کر رکھا ہے، ایمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے. یہ سب سے بڑی دنیا اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے بہتر ہے. اور آپ حضرات کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ کی آج 19 تاریخ ہے. کتنی تاریخ ہے؟ 19 تاریخ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو جو بنایا، اس مہینے کو جو پیدا فرمایا، ایسے تو اللہ تبارک و تعالی سارے زمین سارے آسمان کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ سورج اور ستارے کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے لیے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے لیے کچھ مہینے کی فضائل رکھی ہے کہ جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، یہ سب اگر بیانات اگر ہم سنتے ہیں اور ہمارے دل پر پہنچتے ہیں تو ایک امنگ سی پیدا ہوتی ہے
کیا پیدا ہوتی ہے؟ ایک امنگ سی پیدا ہوتی ہے کہ آخر دین کس طریقے سے پھیلا ہے، آخر اسلام میں کس کی کردار رہا ہے کہ جس کے نوبت میں پہلے کے زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی قربانیاں پیش کرے کہ جس کی وجہ سے جو ہے یعنی ایمان میں بندہ داخل ہو گئے، اسلام میں بندہ داخل ہو گئے، ایمان لانے پر بندہ جو ہے مجبور ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو کہ جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی سے جو یعنی اللہ تبارک و تعالی بندوں کو خطاب فرما رہا ہے، وہ ایمان والوں بندوں کو خطاب کر رہا ہے، نہ کہ کسی اور دوسرے بندوں کو خطاب کر رہا ہے۔ اس میں یہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرنے کے بعد اب جو ہے کل کے لیے کیا کرے، اس کے لیے کل کے لیے کیا کرے، یعنی قیامت کے دن کے لیے آپ کے اعمال کر رکھے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی ہے کہ ہمیں پوچھے گا، اور اللہ کے دربار میں جو ہے وہ حاضری ہوگی، اور اللہ کے دربار میں جو ہے وہ پوچھی ہوگی۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ آپ ایمان والے بندے ہیں، آپ جو ہے کل کے لیے کیا پیدا فرمایا ہے، اب جو ہے کل کے لیے کیا یعنی کام کر رکھا ہے کہ جس کی بدولت سے جو ہے آپ جنت میں جا سکے، کہا جا سکے، جس کی بدولت سے آپ جنت میں جا سکے اور جہنم سے جو ہے وہ بچ سکے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ہماری چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ کس کو جاننے والے ہیں؟ تمام چیزوں کو جاننے والے ہیں، تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں محرم الحرام کے مہینے میں، ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں اور جو بھی قربانیاں دیتے ہیں، اس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے۔ اور اسے اللہ فرمایا کہ جنت اور جہنم جو ہے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ جنت اور جہنم جو ہے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم الفاسقون، جو اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے اور جو اللہ کے حکموں کے مطابق چلنے والا نہ ہوں گے، پھر وہ فاسق لوگ ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ وہ فاسق لوگ ہیں۔ اولئک هم الفاسقون۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کامیاب والا بندہ ہو اور جنت میں جانے والا بندہ ہو تو اس بندوں کے لیے جو ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اولئک هم الفائزون، وہ لوگ جو ہے کامیاب ہے۔ کون سے لوگ کامیاب ہیں؟ جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلتا ہے اور اچھے اعمال کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے بندوں کو جو ہے جنت میں جانے کا جو ہے واجب کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے واجب کر دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ قرآن نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن کو اگر پہاڑ پر رکھا جاتا، اگر پہاڑ جو ہے عقل مند ہوتے، ہوشیار ہوتے،
سمجھدار ہوتے، اگر ان پر رکھا جاتا یہ قرآن کریم تو وہ پہاڑ بھی جو ہے دب جاتے، اور اگر آسمان پر رکھا جاتا تو آسمان پر بھی کیا ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتا اور دب جاتا۔ اور یہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نازل فرمایا ہے۔ کس میں نازل فرمایا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں جو ہے وہ نازل فرمایا ہے۔ اب نازل فرمانے کا مطلب جو لوگ قرآن کے رہبری کے ساتھ قرآن کے مطابق زندگی گزار کر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندوں سے بہت پیار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندوں سے جو ہے بہت محبت ہوتا ہے کہ وہ میرا بندہ جو ہے 60 سالہ 70 سالہ زندگی گزار کر آنے کے باوجود کہ وہ مجھے جو ہے کیا کر لیا، مجھے راضی کر لیا، وہ مجھے کیا کر لیا، خوش کر لیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کو بھی راضی کر لیا۔ ان کو راضی کر لیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی ہے ان کو بھی راضی کر لیا۔ اب ان کے لیے جو ہے آپ جنت میں جانے کی بشارت ہے، جنت میں وہ جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں اللہ کا نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، کیا فرمایا؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے، مبعوث فرمائے، تو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اس کے آئے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، حالانکہ انسان کے لیے اور مخلوقات کے لیے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یعنی جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر ایک مخلوقات کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام تمام مخلوقات کو یعنی کیا بن کر آئے، رحمت بن کر آئے، جانور کے لیے بھی، انسان کے لیے بھی، چوپاؤں کے لیے بھی، اور ہر ایک آدمی کے لیے بھی۔ اور ہمارے یہی نبی جو ہے آخرت میں جنت میں جانے کا جو ہے سفارش کرے گا۔ کیا کرے گا؟ جنت میں جانے کے لیے سفارش کرے گا۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی سفارش نہیں چلے گی، اور سفارش چلے گی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چلے گی، ان کے علاوہ کسی اور دوسری کی سفارش نہیں چلے گی۔ تو زمانہ جاہلیت میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے یعنی آنے سے پہلے جو ہے یعنی آدمی مکہ اور مدینہ میں بت پرست میں تھے، اور مکہ اور مدینہ میں جو ہے یعنی آدمی جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور آدمی جو ہے عریانیت کے ماحول میں جو ہے زندگی گزارتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں اپنی بیٹی کو جو ہے زندہ دفن کر دیتے تھے، اور اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے زمانہ جاہلیت میں۔ تو اسی وجہ سے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، کیا فرمایا؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو یہ تمام کی تمام جہالتیں ختم ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ یہ تمام کی تمام جہالتیں ختم ہو گئی، وہ تمام کی تمام جو ہے یعنی نادانی اور بیوقوفی اور احمقی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ حضرت عمر حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام قبول کرے، جو اسلام لائے، حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے صحبت میں جو تھے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
جو اسلام قبول کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ جو اسلام قبول کرتے تھے اور جو ایمان میں داخل ہوتے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آدمی آتے تھے، کفار مکہ آتے تھے اور مشرکین آتے تھے، اسی طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی اسلام قبول کرنے کے لیے آئے۔ کیا کرنے کے لیے؟ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے اور دین کے مطابق جو ہے وہ چلنے کے لیے آئے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 3 دن جو ہے اسلام قبول کرنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہے۔ کس کی صحبت میں رہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو ابو ذر غفاری تھے، کیا وہ چلے گئے کی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خدمت میں پہنچتے ہیں اور سناتے ہیں کہ وہ 3 دن سے بھوکا تھا، پیاسا تھا، کھانا نہ پانی نہ کچھ انتظام تھا۔ میں نے اپنے گھر بلا کر کسے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے اپنے گھر بلا کر جو ہے اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا۔ میں نے اس کو کھانا بھی کھلایا، میں نے اس کو پانی بھی پلایا اور اس کی جتنی بھی ضرورتیں تھے اور تمام ضرورتوں کو جو ہے میں نے پورا کیا۔ مائک کی سیٹنگ ایسے نہیں ہے۔ میں نے تمام ضرورتوں کو جو ہے کیا کیا؟ تمام ضرورتوں کو جو ہے میں نے پورا کیا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ڈرتے آتے ہیں۔ کیا کر کے آتے ہیں؟ ڈر کر آتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ کس لیے آئے ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ کیا ہونا چاہتا ہوں؟ میں آپ کے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں اور میں جو ہے ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ کیا پڑھایا؟ کلمہ پڑھایا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ جو ہے اب دل میں پڑھتے رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ کلمہ دل میں جو ہے پڑھتے رہنا ہے اور یہ کلمہ پڑھنے سے اللہ کی معرفت نظر میں آئے گی اور اللہ کی پہچان جو ہے نظر میں آئے گی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری جو تھے بہت بہادر اور دلیری قسم کے آدمی تھے، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ کلمہ کو پڑھتے ہیں، اپنے دل میں بھی پڑھتے ہیں اور اپنے گھر والوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ کس میں پڑھتے ہیں؟ اور اپنے گھر والوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک مرتبہ جو ہے سب کے سامنے پڑھ دیے۔ کیا کر دیے؟ سب کے سامنے یہ کلمہ کو جو ہے پڑھ دیے۔ سب کے سامنے سے مراد مجلس میں اور محفل میں جو ہے یہ کلمہ کو پڑھ دیے۔ تو کہنے لگے کہ ہمارے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اسلام میں کیا ہو گئے؟ وہ دھرم میں جو ہے شامل ہو گئے، وہ اسلام میں جو ہے شامل ہو گئے، حالانکہ اس کو جو ہے اسلام میں شامل نہیں ہونا تھا اور اس کو وہ دھرم میں جو ہے شامل نہیں ہونا تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ یعنی کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ کیا نہیں کرتے تھے؟ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ فوراً جو ہے کلمہ پڑھ کر اور دوسرے کو بھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو یہ وصیت فرمایا تھا کہ ابھی جو اسلام زور پر ہے، کیا ہے؟ ابھی جو اسلام زور پر ہے تو اسلام کو جو ہے دھیمی دھیمی کرنا ہے، ایک دم بھڑک نہیں جانا ہے اور چپکے چپکے سے اسلام کو پھیلانا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر اسلام کی غلبہ
زیادہ ہو گیا تو آپ سب کے سامنے جو ہے یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، یہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہ ایمان میں کا مل جانا، اسلام میں داخل ہو جانا، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اور پہلے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہے۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت ہوئی، جو شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہادت پائی، وہ جو عورت تھی جنگ احد کے میدان پر، اس پر جنگ احد کے میدان پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے شہادت کا درجہ ملا۔ یہ مہینہ جو ہے شہادت کا چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ محرم کا مہینہ شہادت کا چل رہا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے جنگ احد میں؟ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے جنگ احد میں شہید ہوئے۔ اس میں جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید پائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا، کس کی چچا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہے۔ تو یہ عورت وحشی غلام، یہ پیغام بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے، ایک ہندہ عورت کہنے لگی کہ میں جو ہے یعنی اس کو غلامی سے آزادی کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ میں نے اس کو غلامی سے آزادی کر دوں گا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں لڑائی کے میدان میں جو ہے زور و شور کے ساتھ چلتے رہے، اور آدمی جو ہے گاجر اور مولی کی طرح جو ہے کاٹتے رہے۔ تو اس میں جو ہے کہنے لگے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے ایک ہندہ عورت نے کیا کر دیا؟ شہید کر دیے۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شہادت پا لیے اور شہید ہو گئے، تو ایک عورت یہ تمنا لگا کر بیٹھی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ ایک عورت یہ تمنا لگا کر بیٹھی تھی اور یہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ اگر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی شہید کر دیے تو اس کا کلیجہ جو ہے میرے پاس لے کر آنا، اور اس کا جتنا بھی دل میں کلیجہ ہے، جتنے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں اور تمام اعضاء کے جو ہے میرے پاس لا کر آنا، اس لیے کہ میں اس کو چبا چبا کر کیا کروں گا؟ کھا لوں گا۔ یہ عورت یہ کہہ کر رکھی تھی۔ تو یہ عورت جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی کلیجوں کو بھی چبایا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان بھی کٹوا دیے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان بھی کٹوا دیے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں کہ تمام اعضاء کو جو ہے چپوا دیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان، کان، ناک یعنی جہنم کی آگ جلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کیا نہیں رکھتے؟ جہنم کی آگ جلنے کی جو ہے صلاحیت نہیں رکھتے نہ، اور جہنم کی آگ جو ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسم کو جلا سکتے۔ اور تمام شہیدوں کا سردار جو ہے کیا ہے؟ تمام شہیدوں کا جو سردار ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھایا۔ کس کی جنازہ پڑھایا؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود جنازہ پڑھایا، اور 70 دفعہ جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یعنی کس کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ حضور پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت بہادر آدمی تھے۔ کیا تھے؟ بہت بہادر آدمی تھے۔ ایمان لانے میں نہ ڈرتے تھے، اسلام میں داخل ہونے میں نہ ڈرتے تھے، ہر چیز کی ضرورت کو پورا کرتے تھے، غریب کی ضرورت کو پورا کرتے تھے اور یتیموں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے اور حاجت مند کی حاجت روا کرتے تھے اور ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے والا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو یعنی شہادت کا درجہ پائے۔ یہ جو دین پھیلا ہے، یہ جو دین پھیلا ہے یعنی تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلا ہے، یہ جو دین پھیلا ہے محبت کے پیغام کی وجہ سے پھیلا ہے، یہ جو دین پھیلا ہے الفت کی وجہ سے پھیلا ہے، یہ جو دین پھیلا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار مکہ بھی اگر دیکھتے تھے اور مشرکین مکہ بھی اگر دیکھتے تھے تو حضور کے طور طریق کو دیکھ کر جو ہے اسلام میں داخل ہو جاتا تھا، حضور کے یعنی اعمال کو دیکھ کر جو ہے کفار مکہ جو بھی ہے وہ بھی اسلام پر داخل ہو جاتا۔ حضور کا اٹھنا، حضور کا کھانا، حضور کا پینا، حضور کا چلنا، حضور کا رہن سہن، حضور کا طور طریق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جس درخت کے یعنی جس درخت کے جھاڑ کے پاس جاتے، کس کے پاس جاتے؟ جس درخت کے جھاڑ کے پاس جاتے وہ جھاڑ بھی جو ہے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ کر دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ وہ جھاڑ بھی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر جا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یعنی دشمنوں کا زور تھا، جس کا زور تھا دشمنوں کا زور تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے پیچھے سے جا رہے ہیں، کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے ہو رہے ہیں، کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے ہو رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق عام جو ہے کبھی آگے جاتے ہیں اور کبھی جو ہے پیچھے آتے ہیں، اس کا وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ اگر دشمن جو ہے حملہ کرے، کیا کرے؟ اگر دشمن حملہ کرے تو آپ جو ہے وہ تیر اور کمان سے جو ہے بچ جائیں گے، وہ مجھے لگ جائے، کیا ہو جائے؟ وہ مجھے لگ جائے، آپ محفوظ ہو جائے، دشمنوں کے حملے سے محفوظ ہو جائے اور دشمنوں کے تیر سے جو ہے محفوظ ہو جائے۔ کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی آگے، حضور کی کتنی حفاظت! کیا فرمایا؟ حضور کی کتنی حفاظت! تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جو ہے ایک تولیہ تاول بولتے ہیں نا، ایک موقع پر ایک تاول کو پیش فرمایا۔ کیا فرمایا؟ تاول کو پیش فرمایا۔ وہ تاول جو ہے قیامت تک، اس کے لیے قیامت تک اب اس کو جلا رہا ہے، نہ جل سک رہی ہے۔ کیا نہیں سک رہا ہے؟ وہ تاول جو ہے قیامت تک جل نہیں رہا ہے۔ اور اس تاول پر ہاتھ کس نے لگایا؟ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ مبارک لگے اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاول کو جو ہے استعمال فرمایا۔ اس کی وجہ سے اس تاول کو جلا رہے ہیں تو قیامت تک جو ہے یہ تاول نہیں جل رہا ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس ایک مرتبہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روٹیاں سیک رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ روٹیاں سیک رہے تھے۔ وہ روٹیاں جو بھی ہے اب بنا رہی ہے، وہ روٹیاں بھی تو اب جل نہیں رہا ہے۔ کیا نہیں ہو رہا ہے؟ وہ روٹیاں بھی جو ہے جل نہیں رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور نمونہ اور کردار ایسے تھے کہ غیر بھی ایمان لانے پر جو ہے مجبور ہو جاتا تھا۔ کیا ہو جائے؟ غیر بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے کہ میں وہ دھرم و اسلام کو کیا کرتا؟ قبول کرتا۔
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعوت دینے کے لیے جاتے تھے۔ کیا کرنے کے لیے؟ کعبہ میں، کعبۃ اللہ میں جو ہے دعوت دینے کے لیے جاتے تھے۔ تو یہ عورت تھی، کیا تھی؟ یہ عورت تھی۔ وہ عورت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے کوڑا کرکٹ، کیسے مطلب یہ ہے کہ کچرا اچھالتی تھی۔ کدھر سے اچھالتی تھی؟ کہ اوپر کی چھت سے جو ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا اور ایذا پہنچاتا تھا۔ پھر بھی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اف تک بھی نہیں بولے۔ کیا نہیں بولے؟ اف تک بھی نہیں بولے۔ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، کئی دفعہ ایسے کیا۔ کیا کیا؟ کئی دفعہ جو ہے ایسے کیا۔ اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عادت شریفہ تھی۔ کیا تھی؟ یہ عادت شریفہ تھی کہ اگر گھر میں کوئی سبزی اور سالن بنتا تو صحابہ کرام کو جو ہے یہ حکم فرماتے تھے، صحابہ کرام کو یہ حکم فرماتے کہ سالن میں جو ہے 100 روپیہ زیادہ کر دے، تاکہ غریب بھی اس کی فائدہ اٹھا لے، تاکہ مسکین بھی جو ہے اس کا فائدہ اٹھا لے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کعبۃ اللہ میں اور گشت فرماتے تھے اور دین کی دعوت کو لے کر پہنچتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دین کی دعوت کو لے کر پہنچتے تھے۔ تو یہ بوڑھی عورت، ایک ضعیف خاتون عورت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ یعنی کچرا اچھالتی تھی اور کچرا کو پھینکتی تھی۔ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ایسے کیا۔ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ جو ہے ایسے کیا۔ تو یہ عورت جو ہے ایک مرتبہ بیمار ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ وہ عورت جو ہے ایک مرتبہ بیمار ہو گئی۔ اب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب گشت کرنے کے لیے جو جا رہے ہیں تو دل میں یہ خواہش پیدا ہوا، کہ دل میں یہ امنگ پیدا ہوا کہ میں جو ہر دن گشت کرنے کے لیے جاتا تھا اور آدمی کو جو ہے ایمان میں داخل ہونے کا دعوت دیتا تھا، لیکن یہ عورت تھی کہ روزانہ جو ہے کچرا پھینکتی تھی اور کچرا اچھالتی تھی، مجھے تکلیف اور ایذا پہنچاتی تھی۔ لیکن آج وہ عورت اور وہ بیوہ جو ہے، وہ عورت جو تھی بیوہ تھی، آج وہ عورت جو ہے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج وہ عورت کدھر ہو گئے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کوئی بتا سکتے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی بتا سکتے ہیں وہ عورت کا گھر کدھر ہے، وہ عورت کا گھر کدھر ہے اور وہ عورت کا مکان کدھر ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے ذریعے سے جو ہے یعنی معلومات کرے اور اس کے مکان پر پہنچے۔ جو عورت جو کچرا پھینکتی تھی اور کچرا کو اچھالتی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مکان پر پہنچے اور اس مکان پر جو ہے داخل ہوئے تو ان کی ایک نوجوان بیٹی تھی، جوان العمر جس کو بولتے ہیں جوان العمر، اس کے ایک نوجوان بیٹی تھی۔ تو ماں تو بیمار ہے، کیا ہے؟ ماں تو بیمار ہے، بستر سے جو ہے نہیں اٹھ پا رہی ہے اور ماں جو ہے کھانے پینے سے جو محتاج ہے۔ اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دروازہ کو کھٹکھٹایا۔ کیا کیے؟ دروازے کو کھٹکھٹایا اور ان کی بیٹی جو تھی ذرا تاک کر دیکھے، یعنی جھانک کر کے دیکھی کہ یہ کون ہے۔ تو کہنے لگے کہ امی میں آپ کو منع کرتی تھی نا، میں آپ کو منع کرتی تھی نا کہ امی میں آپ کو بولتی تھی نا یہ وہ آدمی کے اوپر جو ہے آپ کچرا نہ پھینکے، وہ آدمی کے اوپر جو ہے آپ کوڑا اور کرکٹ نہ ڈالے اور وہ آدمی کو جو ہے آپ تکلیف اور ایذا نہ پہنچائے۔ آج وہی آدمی جو ہے ہماری دہلیز میں حاضر ہو گیا۔ کیا ہو گئے ہیں؟ آج وہی آدمی ہمارے دہلیز پر جو ہے حاضر ہو گئے ہیں۔ تو اب دروازہ کھولنے کی اجازت طلب کر رہا کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو کہنے لگا، اب وہ بیٹی کو جو بھیجی تھی تو بیٹی کو کہنے لگی کہ دروازہ کیا کرے، ابھی کھولے نا، دروازہ ابھی کھولے نا، میں اٹھتی ہوں، اس کے بعد جو ہے میں جو ہے پردہ کی حالت میں ہوتی ہوں، اور اس کے بعد جو بھی مجھے تقاضا اس کو میں پورا کرتی ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولے گئے، کیا کھولے گئے، دروازہ کو جو ہے کھولے گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے سامنے آئے اور دریافت کیے، کیا پوچھے، اور دریافت کیے اور خیر اور خیریت پوچھے، حالانکہ بغیر ایمان والی عورت، کیا والی عورت، بغیر ایمان والی عورت، اور حضور کو تکلیف پہنچاتے تھے اور حضور کو ایذا پہنچاتے تھے، یعنی دریافت معلومات کرے آپ کی خیر خیریت کیا ہے، آپ کی یعنی طبیعت کیسی ہے، آپ کس مزاج میں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو بیماری تھی، تمام بیماریوں کے علاج جو ہے ہسپتال میں گئے، میڈیکلس میں گئے کہ تمام دوا کا جو علاج ہے کیا ہے، تمام دوا کا جو علاج ہے، تمام دوائیاں اور گولیاں جو ہے یہ عورت کے پاس لا کر رکھ دیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے کہ یہ دوا جو ہے آپ کھاؤ، کیا کرو، یہ دوا آپ کھاؤ، اللہ جو ہے آپ کو شفا کر دیں گے۔ تو یہی عورت کہنے لگی کہ مجھے ابھی مسلمان بنا دیجیے، کیا بنا دیجیے، کہ مجھے ابھی مسلمان بنا دیجیے، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا رہنما، آپ کی بات چیت اتنی اچھی مجھے لگی ہے۔ فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی وقت جو ہے غیر مسلم جو ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یعنی کہنے لگے، مشورہ ہو رہے ہیں صحابہ کرام میں جو ہے جو ایمان میں جس وقت داخل نہیں ہوئے تھے، کہ مشورہ ہو رہے ہیں کہ ایمان والوں کے نبی کو کون مٹا سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، کہ ایمان والوں کے نبی کو جو ہے کون مٹا سکتا ہے، دنیا سے کون ختم کر سکتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہادری اور دلیری اور ہاتھ میں تلوار لے کر جو ہے دوڑ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار لے کر دوڑ کے نکلے، اور دوڑ کر نکلنے کے بعد کہنے لگے کہ عمر کدھر جا رہے ہو؟ صحابہ کرام فرمانے لگے کہ عمر کدھر جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں جو ہے یعنی ایمان والوں بندوں کے نبی کو جو ہے شہید کرنے جا رہا ہوں۔ تو عمر کو کہنے لگے، عمر پہلے اپنا گھر کا خیال کر لے، پہلے اپنا گھر کا خیال کر لے، کہ ہمارے گھر میں کیا ہو گیا۔ عمر کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں کیا ہو گیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ کے گھر میں جا کے خیال کر لے، ذرا پوچھ لے آپ کے گھر میں کون سی کیفیت میں ہے، کون سی احوال میں ہے، کون سی حالت میں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو تلوار تھی، وہ تلوار دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مجھے کیسے جو ہے خبر پہنچی ہے، مجھے کیسے جو ہے معلومات پہنچی ہے، آپ کیا اسلام میں داخل ہو گئے، آپ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ان کے بہن کہنے لگی، ان کی بہن جو ہے کہنے لگی، کہاں اسلام میں داخل ہونا یہ کون سی یعنی محرومی کی بات ہے، اور کون سی جو ہے ناپسندیدگی کی بات ہے، ہم اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی وہ قرآن پڑھ رہی تھی، کیا پڑھ رہی تھی، وہ قرآن پڑھ رہی تھی، اور کہنے لگے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ کتاب جو ہے آپ کو نہا کر دھو کر اور آپ کو جو ہے غسل کرنے کے بعد آپ پاکی کی حالت میں قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، آپ پاکی کی حالت میں جو ہے یہ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی بہن کو بہت زور سے تھپڑ مارے، کیا کرے، بہت زور سے تھپڑ مارے، اور بیہوش ہو کر گر گئی، کیا ہو گئی، اور بیہوش ہو کر گر گئی، اور کہنے لگی کہ عمر، یہ عمر کہ تم جو ہے مجھے مار سکتے ہو، کیا کر سکتے ہو، تم جو ہے مجھے مار سکتے ہو، لیکن میرے دل سے ایمان کو نہیں مٹا سکتے۔
کیا نہیں کر سکتے؟ میرے دل کے ایمان کو جو ہے نہیں مٹا سکتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ تم جو اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو پہلے نہا کر اور دھو کر۔ تو حضرت عمر نے جو ہے قرآن پڑھنے کی چاہت کی۔ کیا کی؟ قرآن پڑھنے کی جو چاہت کی، میں بھی قرآن پڑھوں، کیا کروں؟ میں بھی قرآن پڑھوں۔ اس کی بہن نے کہا آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ جو ہے نہا کر اور دھو کر اور دھونے کے بعد جو ہے قرآن کو سیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد قرآن پڑھ سکتے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو ہے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے حضور کے کردار کو، اخلاق کو اور ہمارے حضور کے رہن سہن کو غیر بھی دیکھ کر جو ہے تعریف کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بہت اچھا بندہ ہے۔ کیا بندہ ہے؟ بہت اچھا بندہ ہے، بہت اچھا ہے۔ پیغمبروں کے سردار کون؟ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں یہ ہمارے اندر بھی صفات ہونا ہے، یہ ہمارے اندر جو ہے وہ کمال ہونا ہے، یہ ہمارے اندر جو اس طریقے سے جینا ہونا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے مطابق جو ہے ہماری زندگی کو جو ہے گزارنا ہے۔ تو کفار مشرکین نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آمین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، وہ دیانتدار آدمی ہے۔ کیا ہے؟ دیانتدار آدمی ہے، امین آدمی ہے۔ تو یہ اسلام جو پھیلا ہے یعنی محبت اور الفت سے پھیلا ہے۔ کس سے پھیلا ہے؟ تلوار کے ذریعے سے یہ دین نہیں پھیلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرت سنت نہیں پڑھے وہ سنت سے تعلق ہو جائے۔